بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیٹی کا جنازہ تیار تھا، مگر جو مولوی بھی جنازہ پڑھانے آتا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا اور جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیتا، جبکہ میری بیٹی سفید کفن میں پھولوں کی طرح لگ رہی تھی۔ میں بیٹی کی میت پر بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک ایک بزرگ آدمی کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوئے اور بولے، ہم اس نیک بچی کا جنازہ پڑھانے آئے ہیں، اس کی میت میں سے کسی جنتی روح کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے میری بیٹی کا جنازہ پڑھایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا، مگر اس وقت میرا کلیجہ پھٹ گیا جب میری بیٹی شام کے 7 بج گئے تھے، مگر میری آسمہ بیٹی ابھی تک مدرسے سے واپس اپنے گھر نہیں آئی تھی۔ وہ وہاں پر قرآن مجید پڑھانے جایا کرتی تھی۔ پہلے تو وہ ہر روز 5 بجے گھر آ جاتی تھی، نہ جانے آج وہ کہاں رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی 14 سالہ بیٹی کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ میں نے سر پر چادر لی اور مدرسے کی طرف بھاگ پڑی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ میری بیٹی تو 5 بجے ہی یہاں سے چلی گئی تھی اور اب تک تو اسے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میری بیٹی بہت ہی نیک اور شریف، اس نے کبھی کسی مرد کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں وہاں سے روتی ہوئی واپس گھر آ گئی تھی۔ میری بیٹی کا میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس کا باپ کئی سال پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، میری بیٹی سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے باغ کھلے ہوئے اور اس کی حالت بہت ہی بگڑی ہوئی تھی۔ میں پہلی نظر میں ہی جان گئی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں زور سے چیخنے لگی تھی۔ میری آواز سن کر محلے کی چند عورتیں بھی باہر آ گئیں اور کہنے لگیں، رخسانہ باجی اتنا کیوں چلا رہی ہو؟ خیر تو ہے؟ میں روتے ہوئے بولی، میری بیٹی کی یہ حالت دیکھو، کیا ہوا ہے اسے؟ اس عورت نے میری بیٹی کو سر سے پاؤں تک غور کر کے دیکھا اور پھر لمبی سانس بھر کر کہا کہ اس بیچاری کی حالت سے لگتا ہے کہ کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اتنے میں ایک اور عورت بولی، تو میں کیا اپنی بیٹی کے کارناموں کی خبر نہیں تھی؟ کیا یہ خود کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے اور اب دیکھو کیسی معصوم بری بیٹھی ہے؟ ان عورتوں کی باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور ایس پی صاحب کے گھر آ گئی، جو ہمارے گھر کے بالکل قریب رہتے تھے اور بڑے نیک انسان تھے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی اور کہا کہ خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ فاروق صاحب نے میری بیٹی کو دیکھا تو وہ بھی چونک کر رہ گئے۔ انہوں نے میری بیٹی کے سر پر دلاسا دے کر پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے سچ سچ بتا دو، میں تمہارے لیے کھڑا ہوں، تمہارے لیے لڑنا میرا کام ہے، بس تم مجھے ان درندوں کے نام بتا دو جنہوں نے تمہارا یہ حال کیا ہے۔ میری بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی اور بولی، اماں میں اب کسی کام کی نہیں رہی۔ فاروق صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ یتیم بچی ہے آپ کی، مجھے اس پر بہت ترس آ رہا ہے، لیکن آپ ماں ہونے کے ناطے اس سے زیادہ باتیں کر سکتی ہیں۔ آپ اسے گھر لے جائیں، مگر اس کا ٹیسٹ کروانا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کی بیٹی کو اجاڑنے والے لوگ کون ہیں۔ ہم اسے ہسپتال لے کر جائیں گے، اس کا ٹیسٹ کروا کر میں خود اس کے مجرموں کو پکڑ کر، بھلے یہ منہ سے کچھ نہ بولے، چند دنوں کے بعد جب اس کی حالت بہتر ہوگی تو آپ کی بیٹی ساری باتیں بتا دے گی۔ ان کے کہنے پر مجھے بے حد تسلی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی ہی گاڑی میں ہمیں بٹھایا، ہم لوگ ہسپتال چلے گئے۔ ان کی موجودگی میں میری بیٹی کی سب ٹیسٹ ہوئے اور پھر ہم گھر آ گئے۔ میری بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کا چہرہ سوج چکا تھا۔ بیٹی کیا تم انہیں جانتی تھی؟ وہ کتنے لوگ تھے؟ کون تھے اور کہاں رہتے تھے؟ اماں انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو ان کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ تجھے اور مجھے مار دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ میں نے اسے کھانا کھلانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنا ٹوٹا وجود سنبھالتی اندر کمرے میں چلی گئی۔ میرے دل میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں جا کر اپنی بیٹی کو تسلی دوں۔ میری بیٹی کا کردار صاف اور شفاف تھا۔ میری بیٹی نے ہمیشہ اللہ کا نام لیا تھا۔ وہ ایسی لاکھ باتوں سے دور رہتی تھی۔
میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا میں سوچ ہی رہی تھی۔ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ صبح کے 6 بجے میں اٹھی تو سب سے پہلا خیال میرے دل میں میری بیٹی آسماں کا ہوا، مگر اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دروازہ تو کھل گیا مگر سامنے والے منظر نے مجھے حیران و پریشان کر دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میری بیٹی کسی بے جان پرندے کی طرح بیڈ پر پڑی تھی۔ میری بیٹی نے اپنی جان لے لی تھی۔ مجھے لگا کہ میری بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ میں فاروق صاحب کے گھر گئی، انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے میرے گھر آئے اور سب کچھ دیکھنے کے بعد انہوں نے یہی بتایا کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی نہیں کی بلکہ ڈر، خوف اور دکھ کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ کاش اس نے میری بیٹی کی بجائے مجھے اٹھا لیا ہوتا۔ میں نے اپنی بیٹی کو ایک چادر میں لپیٹ دیا تھا۔ پھر میں نے سب محلے والوں کو اطلاع دی کہ میری بیٹی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ یہ اطلاع ملنا تھی کہ اس آس پاس کے کچھ عورتیں میرے گھر میں تعزیت کرنے کے لیے آ گئیں۔ کچھ نے تو میرے ساتھ ہمدردی کی مگر زیادہ تر عورتوں کے تاثرات عجیب سے تھے۔ پڑوس والی نادیہ جل کر بولی کہ میں نے تمہاری بیٹی سے ایک بار کہا کہ میری بیٹی سے دوستی کر لو۔ کہنے لگی کہ میں ایسی لڑکیوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی۔ دوستی تو دور کی بات ہے، جو لڑکیاں سارا دن لڑکوں سے باتیں کرتی رہتی ہیں۔ دیکھو اب بیچاری کا اپنا کیا حال ہوا ہے۔ خدا کسی سے ایسے جملے نہ بلوائے۔ تمہاری بیٹی تھی اچھی مگر بیچاری کا چال چلن اسے لے ڈوبا۔ مجھے تو تم پر ترس آ رہا ہے کہ تم ایسی بیٹی کے ہوتے ہوئے کیسے زندہ رہ پاتی۔ شکر کرو کہ وقت پر تمہاری جان چھوٹ گئی، ورنہ آگے پتہ نہیں تمہیں کیا کیا دن دیکھنے پڑتے۔ میں نے اس وقت صرف صبر کیے رکھا کیونکہ میں صرف اللہ پر یقین کرتی تھی۔ میں نے اب اپنی بیٹی کا کفن دفن بھی کرنا تھا مگر وہ ساری عورتیں تو مجھے بلاؤ اور بریانی کا پوچھ رہی تھیں۔ یہ عجیب رسم ہے کہ ایک گھر میں جنازہ ہو جائے، وہاں غم ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن تک وہاں کچھ نہیں پکتا، لیکن یہاں عجیب رسم ہے کہ جس گھر میں جنازہ ہو جائے لوگ وہیں سے بریانیاں اور پلاؤ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے تو ان عورتوں سے صاف کہہ دیا کہ میں غریب عورت ہوں اور بیوہ ہوں، میری بچی یتیم تھی، میرے پاس تو تم لوگوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نعتیہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی کہ یہ سب تو بہت ہی ضروری ہوتا ہے، تمہیں کم از کم گھر آئے مہمان کے سامنے یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تم خود سوچو گی اگر تم کسی کے گھر جاؤ تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا۔ مجھے اس وقت ان عورتوں کی ضرورت نہیں تھی، اب مجھے کسی کفن دفن والی عورت کو ڈھونڈنا تھا جو میری بیٹی کے جنازے کو غسل دے سکے اور کفن میں لپیٹ سکے، کیونکہ یہ کام بھی بہت طریقے سے کیا جاتا ہے، ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ میں جیسے ہی گھر سے باہر جانے لگی تو کچھ عورتیں میری بیٹی کا جنازہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھی اور بولی کہ ہم غسل دے دیں گی، تم دیکھ لینا، اس کے جنازے میں تمہیں بہت مشکلات ہوں گی، یہ تو مر کر بھی تمہارے لیے بے چینی کا ذریعہ بن گئی ہے۔ مجھے ان عورتوں کی باتوں پر کوئی یقین نہیں تھا کیونکہ میں اپنی بیٹی کی پاکیزگی کی خود گواہ تھی۔ بہرحال میری بیٹی کو غسل دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جن عورتوں نے غسل دیا وہ باہر آئیں تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ توبہ توبہ، تمہاری بیٹی اگر زندہ بھی رہتی کسی کام کی نہ رہتی، تم نے تو اپنی بیٹی کو کھلے عام چھوڑ رکھا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بلا وجہ یہ ظلم نہیں ہوا ہے، یہ بھی ان لوگوں کو جانتی ہوگی جنہوں نے اس کا یہ حال کر کے چھوڑا ہے۔ تم خود سوچو کہ کوئی کسی انجان لڑکی سے کیوں رات چلتے الجھے گا کہ حیران تھی کہ یہ لوگ مجھے بیوہ سمجھ کر کتنے شفاق ہو گئے تھے۔ یہی اگر ایک امیر کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا تو سب لوگ ہمدردیاں جتا رہے ہوتے، کیونکہ میں بیوہ تھی، میرے پاس دینے کے لیے بریانی اور پلاؤ نہیں تھا، تو ہر کوئی میرے اوپر ہی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے بس ایک ہی جملہ کہا تھا کہ جس نے بھی یہ ظلم کیا ہے اس سے اللہ پوچھے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد محلے کے مرد میں باہر جمع ہو گئے، لیکن سب کی آنکھیں
خالی تھیں کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں پکا تھا۔ میں باہر آئی تو میں نے قریبی مسجد کے مولوی صاحب سے کہا کہ میری بیٹی کا جنازہ تیار ہے، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ میری بات سن کر انہیں انکار کر دیا اور کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں بولی کہ آپ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کا کیوں نہیں سوچ سکتے؟ تب امام صاحب کہنے لگے کہ تمہاری بیٹی نے صرف اپنا ہی نہیں بلکہ مدرسے میں جانے والی تمام لڑکیوں کا نام خراب کیا ہے، اور بہت سے لوگ تو مجھے بھی اس کا قصوروار کہہ رہے ہیں کیونکہ میں یہ مدرسے کی بچی ہے اور اب اس کی وجہ سے میری بدنامی ہو رہی ہے۔ دیکھو اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس میں اس کا بھی تو قصور ہوگا، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ جتنے بھی محلے دار آئے تھے وہ سب کے سب کھڑے خاموش تماشا دیکھتے رہے اور امام صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ امام صاحب نے جنازہ پڑھانے سے صاف منع کر دیا اور باقی لوگ بھی اس طرح ہمارے گھر سے چلے گئے کیونکہ ظاہر ہے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے پکا نہیں ہو تھا، میں ان کو دے نہیں سکتی تھی۔ لیکن تماشا ختم نہیں ہوا تھا۔ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا کہ میری بیٹی کفن میں پڑی ہوئی ہے، اس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ کہیں دور سے جا کر کسی اور مولوی کو بلا لائے۔ بس اب اسے 4 کندھوں پر اٹھا کر قبر تک لے کر جانا تھا، لیکن ان ظالموں سے وہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سب کے سب بس ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی تھی؟ بیٹھ کر رونے لگی، اپنی بیٹی کو ہی کوسنے لگی۔ کاش میری بیٹی دھیان سے جاتی تو آج مجھے اتنی باتیں نہ سننا پڑتی۔ میں یہی باتیں کر رہی تھی کہ باہر سے مجھے شور کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ کون سے مولوی صاحب ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور اس لڑکی کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں؟ تبھی میں نے باہر جا کر دیکھا تو ایک مولوی صاحب باہر کھڑے تھے، وہ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے۔ علم ایک تھوڑی سی امید جاگی تھی، مجھے لگا شاید وہ بھی ثواب اور گناہ کے چکر میں پڑ جائیں گے کہ کچھ حساب لیں گے کہ تمہاری بیٹی اس حالت کو کیسے پہنچی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مولوی صاحب بہت ہی سنجیدہ چہرہ کے ساتھ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے لیے اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آئے تھے، مگر حیرت یہ بات کی تھی کہ ان کے ساتھ 40 لوگوں کی جماعت بھی آئی تھی جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں انہیں غور سے دیکھنے لگی تھی، انہوں نے سفید پگڑیاں پہن رکھی تھیں اور سفید کپڑے جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ لوگ بہت صاف ستھرے ماحول سے آئے ہیں۔ ایسا تھا کبھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ ہمارے محلے میں کچھ صاف ستھرا شخص آ جائے۔ یہ سب لوگ نئے تھے، یہاں پہلے کسی نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ یہ غریبوں کا محلہ تھا مگر ان لوگوں کے کپڑے صاف ستھرے اور چمک رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے کپڑوں پر روشنی نکل رہی ہو۔ میرا دل مطمئن ہو گیا تھا کہ میں اتنی اچھی جماعت میری بیٹی کا نماز جنازہ پڑھائے گی تو کم از کم میری بیٹی پر لگنے والے داغ کچھ تو کم ہو جائیں گے۔ میں نے فخر سے ان عورتوں کو دیکھا اور کہا کہ دیکھو لو، میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب 40 لوگوں کو لے کر آئے ہیں۔ وہ عورتیں پھر سے مجھ پر طنز کرنے لگیں۔ ہاں، تم نے ہی کچھ روپے پیسے دیے ہوں گے ان کو۔ ان عورتوں نے بجائے میری حوصلہ افزائی کرنے کے مجھے ایک اور طنز دے مارا تھا، پر اب پتہ نہیں کیوں کہ ایک سکون سا اتر آیا تھا۔ مجھے اب اپنی بیٹی پر ترس بھی نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس پر بہت سارا نور تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے میری بیٹی ایک نورانی چہرے والی بہت بزرگ ہستی ہو اور اس کے چہرے پر کوئی غم نہیں تھا۔ زخموں کے نشانات حیرت انگیز طور پر بہت کم ہو گئے تھے۔ تیری بیٹی کے وجود سے نہ ہی بدبو آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی نشانی تھی جس کی وجہ سے میں پریشان ہوتی۔ پھر وہ بزرگ جو میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے مجھے کہنے لگے کہ یہ لڑکی کوئی جنتی روح ہے، اس کی میت سے کسی جنتی روح کی خوشبو آ رہی ہے، اسی وجہ سے ہم اس کا جنازہ پڑھانے آئے ہیں۔
اس کے بعد ان 40 لوگوں کی جماعت نے ہمارے گھر میں میری بیٹی کا نماز جنازہ ادا کیا اور باہر چلے گئے۔ تیری بیٹی کے جنازے کو پاس ہی گراؤنڈ میں لے جایا گیا تھا۔ محلے کے باقی لوگوں کو بھی اب شرم آ چکی تھی۔ وہ لوگ بھی مولوی صاحب کے بعد سن کر ان کے پیچھے چلتے ہوئے گراؤنڈ میں پہنچ گئے تھے۔ میں حیران تو اس بات پر تھی، مولوی صاحب کے پاس کوئی مائع مشابہ پھر کوئی سپیکر نہیں تھا، لیکن ان کی آواز بہت بلند تھی۔ اتنی بلند اور خوشنما آواز کسی نے آج تک۔ میرے دل کو ایک سکون حاصل ہوا تھا۔ میرے ذہن میں میری بیٹی کا مسکراتا ہوا چہرہ اوپر رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ میری بیٹی مجھے کہہ رہی ہو کہ اماں تو غم نہیں کر، میں سرخرو ہو گئی ہوں۔ اس بزرگ نے میری بیٹی کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے خود قبرستان لے گئے اور اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنایا۔ میں تو وہاں پر نہیں گئی تھی اور لوگوں کا کہنا تھا کہ میری بیٹی کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ اب میرے گاؤں کے لوگ شرمندہ ہو رہے تھے اور میری بیٹی کو معصوم کہہ رہے تھے، حالانکہ یہی لوگ تھے جو کچھ دیر پہلے میری بیٹی پر تہمت لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی بہت گنہگار ہے، جب میں جانتی تھی کہ میری بیٹی پاک ہے، دامن صاف ہے، اس کے ساتھ کسی نے ظلم کیا تھا۔ شہراب میرے گھر میں سے سب لوگ جا چکے تھے۔ میں مطمئن ہو گئی، میری بیٹی کا جنازہ پڑھایا جا چکا تھا اور اسے دفنات بھی دیا گیا تھا، مگر وہ مولوی صاحب کون تھے اور کہاں سے آئے تھے؟ میرے ذہن میں یہ سوال بار بار آ رہا تھا۔ جب کہ وہ جانے لگے تھے تو میں نے پوچھ ہی لیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم سب عائشہ مسجد سے آئے ہیں۔ وہ بڑی مسجد تھی، وہاں ہر وقت بہت ہی رش رہتا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے کہ میں جا کر مولوی صاحب کا شکریہ ادا کروں گی اور ان سے بات کروں گی کہ انہوں نے میری عزت رکھ لی ہے، ورنہ آج کل سب لوگ بس خاموشی تماشائی بنے رہتے ہیں۔ عائشہ مسجد میرے گھر کے دور تھی۔ میں نے مولوی صاحب کو جا کر کہا کہ میں نہیں جانتی، مگر وہ پھر بھی میری بات سنے بغیر ہی میرے گھر سے میں آ گئے، اور سب سے زیادہ خوشی اور احساس مجھے اس بات کا تھا کہ مولوی صاحب میرے بلائے بغیر ہی میرے گھر آئے تھے۔ میں مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ ایسے ہی 2 دن گزر گئے اور تیسرے دن میں عائشہ مسجد کی طرف چل پڑی۔ میں نے راستے میں سے کچھ فروٹ وغیرہ لیے اور وہاں پہنچی تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ وقت ایک مولوی صاحب اذان دے رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ بس میں انہیں یہ سوغات پیش کروں گی اور اپنے قریبی بچوں کو بھی کھلا دوں گی، اور یوں میری طرف سے شکریہ بھی ادا ہو جائے گا۔ مگر میں جیسے ہی اندر گئی تو یہ دیکھ کر مایوس ہو گئی کہ وہاں تو ایک جوان سا لڑکا کھڑا تھا جو اذان دے رہا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے مولوی صاحب کے بارے میں پوچھا، وہ کہاں گئے ہوئے ہیں اور کب آئیں گے؟ وہ لڑکا میری بات سن کر مجھے کہنے لگا کہ وہ تو 1 ہفتے سے کراچی گئے ہیں، اور میں نے کہا کہ 3 دن پہلے وہ میری بیٹی کا جنازہ پڑھائے آئے تھے اور ان کے ساتھ 40 آدمیوں کا لشکر تھا، سب نے سفید رنگ کے سوٹ پہنے ہوئے تھے، اور تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو؟ میں نے خود انہیں دیکھا تھا اور تم کہتے ہو کہ وہ 1 ہفتہ پہلے کراچی جا چکے ہیں۔ وہ لڑکا شاید مجھے پاگل سمجھ رہا تھا، مگر میں نے اسے یقین دلایا اور پھر اسے میں نے سارا ماجرا بھی سنایا تھا۔ مگر اس کی بات اب بھی وہی تھی کہ وہ مسجد سے مجھ سے کہنے لگا کہ کیسے آ سکتے ہیں اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ جنازے پڑھائیں۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور اس کی بات سن کر میں سخت حیران ہوئی تھی۔ کیا یہاں پر کوئی مدرسہ نہیں ہے؟ میں نے بڑے مولوی صاحب یہاں کبھی کبھی وضو کرنے آتے ہیں، یہاں زیادہ تر میں ہی ہوتا ہوں، اور انہوں نے تو آج تک ہم سے نہیں کہا کہ وہ کسی جنازے میں جائیں گے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی 3 دن پہلے فوت ہوئی تھی، تو ایسا نہیں ہو سکتا وہ آپ کی بیٹی کے جنازے میں آئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و جمیل عطا فرمائے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ مسجد ہے، مدرسہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ مسجد بہت ہی بڑی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی مدرسہ ہوگا، مگر یہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے، پر اب بھی جانتی ہیں کہ یہ مین روڈ کے پاس بنی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر بہت زیادہ رونق ہوتی ہے، اور یہ آپ کے گاؤں سے دور ہے، اس لیے وہاں کے زیادہ لوگ یہاں نہیں آتے۔
میں تو یہاں کا سرکاری منتظم ہوں، کبھی کبھی یہاں کوئی تقریب یا محفل کروا دیتا ہوں۔ لڑکی کی باتیں میرے کانوں نے پڑی ہوئی تھیں پر دماغ میں نہیں جا رہی تھیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیا ہوا تھا۔ پھر میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کی عزت خود رکھی تھی۔ میری بیٹی کا قصور نہیں تھا، وہ تو بہت ہی معصوم تھی اور اس لڑکی کا شکریہ ادا کرنے کے واپس آ گئی۔ چند دن بعد میری بیٹی کو برباد کرنے والے مجرم بھی پکڑے گئے تھے۔ وہ ہمارے گاؤں میں کچھ اور لڑکے تھے جو گاؤں کی لڑکیوں پر بری نظر رکھتے تھے اور میری بیٹی کا ان درندوں کا نشانہ بن گئی تھی۔ لڑکے تھے جو ایس پی فاروق صاحب نے پکڑے تھے۔ ان کے والدین نے فاروق صاحب کو بہت سے پیسے اور زمین کی افراد دی، مگر انہوں نے یہ سب کچھ ٹکرا کر انہیں عدالت میں پیش کر دیا اور عدالت میں انہیں 10 سال کے لیے سزا ہو گئی تھی۔ ایس پی فاروق بھی بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے میری بیٹی کے مجرموں کو تو پکڑ لیا تھا مگر میری بیٹی کی جان وہ نہیں بچا پائے تھے۔ مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ آج اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ والوں کو وہ امام صاحب اور جو ان کے ساتھ لشکر آیا تھا وہ کبھی پھر دکھائی نہیں دیا، اور میں آج تک اللہ کے اس کام میں چھپی مصلحت کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔